رب کعبہ کی قسم، اتوار کے دن انا اعطینا کل کوثر، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ لوگ گھر میں آ کر دولت دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، جو بندہ ایک دن میں کروڑوں کا مالک بننا چاہتا ہے وہ اتوار کے دن یہ وظیفہ کر لے۔ یقین نہیں آ رہا تو ابھی پڑھ کر دیکھ لو، اگنور مت کرنا۔ آج کا وظیفہ رب کے دو صفاتی نام اور قرآن مجید کی ایک خوبصورت اور چھوٹی سی سورت کا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر سورت ہی بابرکت اور فضیلت والی ہے، لیکن رزق کے لیے یہ سورت نہایت مفید ہے۔ سورت الکوثر کو مختصر ترین سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اپنے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورت ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت، سورت کوثر کی فضیلت اور اس سے جو برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، یا اس سے جتنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا آپ کو ہر پریشانی سے نجات، اس میں سورت کوثر آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیں، آپ تمام عقائد جان جائیں گے۔ سورت کوثر دوستو مکی سورت ہے۔ بعض روایات میں اسے مدنی بھی کہا گیا ہے، لیکن مضبوط مکمل روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے۔ یہ سورت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے سورت کو تلاوت فرما کر صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ سورت اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشکلات میں اس کو استعمال کیا۔ یعنی جب بھی پریشانیاں ہوتی، جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تو اس سورت کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے اطراف میں بہت ہی قیمتی پتھر ہیں جس کے لیے آج دنیا بہت زیادہ قیمت لگاتی ہے۔ یہ انتہائی قیمتی پتھر ہیں۔ دوستو، کوثر ایک جنت میں نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کے فرزند عبداللہ، جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، ان کے بدلے میں عطا کی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے اس سے مراد وہی حوض کوثر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے اور جس سے مومنین جنت میں جاتے وقت سیراب ہوں گے۔ دوستو، آج جو بندہ فقیر ہے، آج جو بندہ لاچار ہے، آج جو فکر و فاقے میں مجبور ہے، جو تنگ دستی کا شکار ہے، جو ایک بار کھاتا ہے اور دوسرے ٹائم کا سوچتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، وہ اتوار کے دن کو صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ ان ناموں کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی سڑک پہ مانگنے والا فقیر بھی پڑھ لیتا ہے تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرماتا ہے، میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کے کمالات اور معجزات جو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، میرا رب اولاد میں غنی بنا دے گا، بیٹے اور بیٹیوں سے نوازے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، میرا رب دولت کے حوالے سے غنی کر دے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا نوازتی ہے۔ اللہ والو، اتوار کے دن یہ وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ بھی صرف ایک دن کا، اس لیے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، اس کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کے گھر سے پریشانی ختم ہو جائے، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اتوار کے دن یا غنیو یا مغنیو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ لوگ بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ وظیفہ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے، اس کو ہرگز اگنور مت کیجیے گا، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے
اس کی فضیلت و عظمت باقی تمام وظیفوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ان قرض داروں کے لیے ہے جن پر کروڑوں کا قرض ہے، ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آ رہی۔ آپ غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، قرض کی بلا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، صرف پڑھنے کی دیر ہے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ آپ کے گھر میں فقیری ہے، آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اگر غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ نے بے شمار وظائف کر لیے، پیری فقیری میں پڑھنے کے باوجود بھی آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا، تو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتوار کے دن پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کعبہ نے اس میں کامیابی 100% گارنٹی کے ساتھ یقینی ہو جاتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو اتوار کے دن یا غنیو یا مغنیو کا اور سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ نہ پڑھے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، میں نے اپنا حق ادا کیا۔ بہت سے لوگ غربت، تنگ دستی اور پریشانیوں سے نجات کا وظیفہ پوچھ رہے تھے۔ کمنٹس میں بے شمار کمنٹس پڑھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ آپ کو آج یا غنیو یا مغنیو اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ بتا دیا جائے، جو ہر نیک اور جائز مقصد کے لیے بہترین اور گارنٹی والا عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ بے شک رب کعبہ نے فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رب نے فرمایا، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ پر مشکل وقت ہے، آپ پر پریشانیوں کا ڈھیر ہے، آپ قرض دار ہیں، آپ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ رب کے الفاظ ہیں، مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی مشکلات کا حل ہو جائے گا اور آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، کر لیں۔ عمل کیا ہے؟ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اتوار کا پورا دن اور پوری رات موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کے ملک میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں، آپ کے علاقے میں اتوار کا دن ہو جائے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، نماز عصر کے بعد پڑھ لو، نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لو۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو جو کچھ چاہیے ہو، اگر گھر چاہیے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لیں، اولاد چاہیے تو وہ مانگ لو، قرض سے نجات حاصل کرنی ہو تو اس کی نیت کر لو، دولت شہرت جو کچھ بھی چاہیے آپ لوگ مانگ سکتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی جو آپ کی حاجت ہو، نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی جسے نماز والا درود پاک کہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کم از کم 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان سے یقین کامل کے ساتھ یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو ملا کر پڑھیں تو 1 بار ہو گیا، پھر ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اور پھر آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لوگ آپ کو بہت سے وظائف بتائیں گے، بہت سی تسبیحات اور اعمال بتائیں گے، لیکن اتوار کے دن صرف 40 مرتبہ یہ خاص تعداد ہے۔ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے، خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا ہر مقصد، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش غیبی خزانوں سے ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ ایک دن میں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو یقین مانیے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ پڑھتے دوران جو حاجت ذہن میں لاؤ گے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص الخاص ہے کہ اگر سڑک پر مانگنے والا بھیکاری بھی یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 40 مرتبہ اتوار کے دن پڑھ لے، آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی۔ آپ کے گھر کے حالات بے سکونی سے، بے برکتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے تمام افراد یہاں تک کہ آپ کے ہمسائے بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والے پر رب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ میرا رب اپنی غنی والی صفت سے بندے کو بھی غنی کر دیتا ہے، بے شمار رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے۔ خدا را 40 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے، پہلی بات وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے ڈوب کر توجہ سے، دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا ہے۔ جتنی توجہ اور دھیان سے آپ اپنے مقصد کو مانگتے چلے جائیں گے، اتنی ہی جلد آنے والی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آپ جتنا ڈوب کر پڑھیں گے اتنی جلدی فائدہ ہوگا۔ تیسری بات، وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے انشاءاللہ وظیفے کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اتوار کے دن یا غنیو یا مغنیو اور سورۃ الکوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب جگہ چھوڑے بغیر وہیں بیٹھے یا تو 101 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہیں بیٹھ کر پڑھ لیں تو بہترین ہے۔ اگر آپ کسی دکان، دفتر، کاروبار یا کسی بھی کام میں مصروف ہیں تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ یہ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ سے رب راضی ہو گیا تو میری جان آپ جو مانگیں گے میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، یہ بے حد خاص وظائف آپ کے حوالے کیے ہیں۔ خدا را میرا بس چلتا، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ اتوار کے دن یا غنیو یا مغنیو اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کیجئے انشاءاللہ، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے نصیب کھل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، رحمتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی، مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے، جتنا زیادہ ہو سکے وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ دوستو، اگر آپ اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔